میں ایک جھوٹ تیرا مان گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ کھا لیا، میں مان گیا. تھوڑا آگے چلیں جی. کھا لیا کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے روٹی کا نوالا توڑا اور فدق کے باغ کو نوالے میں رکھا اور منہ میں کھا گئے؟ نہیں، کھا لیا کا معنی ہے ناجائز قبضہ کیا. میں نے کہا بچوں ایک منٹ ذرا سنبھال کر بات سننا. ناجائز قبضہ کیا؟ جی ہاں. تو حضرت صدیق اکبر جب دنیا سے چلے گئے پھر حضرت عمر آئے، چلو میں تیرا جھوٹ مان گیا، حضرت عمر نے بھی ناجائز قبضہ کیا. حالانکہ حضرت عمر حضرت فاطمہ کے داماد ہیں. 10 کتابیں اہل سنت کی، 10 کتابیں اہل تشیع کی، یہ طے شدہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سسر ہیں اور حضرت عمر داماد ہے. سوال یہ ہے حضرت عمر بن نعوذ باللہ کھا گئے، آگے حضرت عثمان ہے وہ بھی کھا گئے. حالانکہ حضرت عثمان حضرت فاطمہ کے بہنوئی ہیں، سنگل نہیں ڈبل ہیں. ٹھیک ہے، حضرت حسن حسین کے خالو ہیں، چلو وہ بھی کھا گئے، تیرے مطابق جھوٹ مان لیا. اگلا جملہ میں تمہیں منہ مانگی موت دے رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی حکومت آئی، جی آئی. فدق پر ڈیم بن گیا تھا؟ جی نہیں. دریا آ گیا تھا؟ جی نہیں. سمندر برز ہو گیا تھا؟ جی نہیں. حضرت علی کی کتنے سال کی خلافت ہے؟ جی 4.5 سال کی. حضرت علی المرتضیٰ نے یہ زمین اما فاطمہ کے نام کر کے یوں اپنے بچوں کو کہا کہ میرے شہزادے حسن، میرے شہزادے حسین، آؤ تمہاری اماں تو دنیا سے رخصت ہو گئی، آؤ ماں کے حصہ تمہارے نام الاٹ کر رہا ہوں. حضرت علی نے کیا؟ جی نہیں. تو پھر جو بات تو حضرت ابو بکر پہ کر رہا ہے، تو کیا سیدنا علی المرتضیٰ سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ خاوند ہونے کے باوجود، سرتاج فاطمہ ہونے کے باوجود اور صاحب ذوالفقار لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار حیدر کرار ہونے کے باوجود یہ بھی کھا گئے؟ فما جوابکم فهو جوابنا. جو تو بولے گا ہم بھی بولیں گے. بولیے. تو کہ ٹائم نہیں ملا تھا. اگر ابو بکر صدیق کے 2.5 سال میں ٹائم نہیں ملا تو حضرت علی کو 4.5 سال میں کیوں نہیں ملا الاٹمنٹ کا؟ ابو بکر کی تو 2.5 سال خلافت ہے، حضرت علی کی 4.5 ہے. اچھا چلو تھوڑا آگے چلتے ہیں. حضرت علی کی تو چلو بیوی کا حصہ تھا نا تیرے مطابق. میں اس شخصیت کو پیش کر رہا ہوں. ماں کا حصہ تو اولاد کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر حصہ ماں کا ہو تو کس کا ہوتا ہے؟ اولاد کا. امام حسن رضی اللہ عنہ شہزادہ رسول خلیفۃ المسلمین بنے؟ جی بنے. بے اختیار یا با اختیار؟ با اختیار بنے. خلافت اسلامیہ کی باغ ڈور ان کے ہاتھ آئی اور 6 ماہ تک خلیفہ رہے. اور خلافت راشدہ کے 30 سال کا وعدہ حضرت امام حسن کے 6 ماہ ملانے پہ پورا ہوتا ہے. تو امام حسن خود مالک ہیں پھر فدق کی. اگر اماں کا حصہ ہے، اماں فاطمہ والا حصہ حضرت فاطمہ کا حصہ حضرت حسن نے اپنے نام یا اپنے بھائی حضرت حسین کے نام یا اپنی بہنا جی کے نام کیوں نہیں کیا؟ کیا امام حسن رضی اللہ عنہ سیدنا حسن ابن علی یا نام ہی کافی ہے؟ ان کے پاؤں کی جوتی کے نیچے والے آنے والی خاک ہماری آنکھ کا سرما. امام حسن رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ پھر ماں کا حصہ کھا گئے؟ یا بتا حضرت عثمان غنی جاتے ہوئے یہاں ڈیم بنا گئے تھے، اجی وہاں پانی تھا. میرا پتر وہاں 13 کھجور کے درخت ہیں. شیخ العرب والعجم ہمارے شیخ اول حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ ایک کو ہاتھ لگا کر گن کے آئے ہیں. 13 کھجور کے درخت ہیں. حضرت توسوی رحمہ اللہ چیلنج دے کر فرماتے تھے کہ وہاں 13 درخت ہیں، تمہیں ایک درخت کے بدلے میں 100 درخت دیتے ہیں، پھر چپ کر جاؤ گے؟ اعتراض نہیں کرو گے؟ 1300 سال سے 13 درختوں کو پیٹ رہے ہو اور بے وقوفوں کوئی دماغ ہے تمہارا؟ تو بھائی اتنی سی بات ہے، اتنے سے کل معاملہ ہے بھائی. تو میں پوچھ رہا ہوں امام حسن کھا گئے؟ کہتے ہیں جی نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ یار ایک بات تو بتا، سیدھا سیدھا جرت کر کے جملہ کیوں نہیں کہتا کہ جو فیصلہ ابو بکر صدیق نے کیا اسے حضرت عمر نے مانا، اسے حضرت عثمان نے مانا، اسے حضرت علی نے مانا، اسے امام حسن اور اہل بیت نے مانا؟ یہ کیوں نہیں مانتا بھائی؟ یہ کیوں نہیں مانتا تو؟ وجہ بیٹا آپ لوگ اندر آتے جاؤ، دروازہ کھول دو. اندر آتے جاؤ، دروازہ کھول دو. دروازے میں کوئی بندہ نہ ٹھہرے. سنیے اب توجہ، لسن. تو پھر کیا ہوا اس بارے میں ہمیں بھی کچھ بتا دے. اس کا جواب آج تک میں ان کی کسی تگڑے مولوی سے نہیں لے پایا. ان کے پاس ہو تو جواب دے. ایک بے وقوف ہے کوئی اللہ تعالیٰ تھا، اس سے ہماری کوئی ایک جگہ بات ہو گئی، اس نے مجھے کہا مفتی صاحب میں اس کا حل دیتا ہوں. اللہ آپ کا بھلا کرے، بڑا زبردست حل ہے، آپ دے دیں. کیا حل ہے؟ کہتے جی حل یہ ہے اہل بیت سے جو چیز کھینچ لی جائے پھر اہل بیت واپس نہیں لیتے. میں نے کہا واہ 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 تیری محبت ہے اہل بیت پہ قربان. ایک جملہ کہوں؟ کہتے جی. میں نے کہا اہل بیت نے اسی لیے نہیں لیا کہ ایک بار حق چھینا گیا؟ کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا پھر تجھے کون سی خارش مچی ہوئی ہے کہ تو سوالات کر رہا؟ بھائی اہل بیت نے تو نہیں لیا تو کہاں سے آ گیا ان کے حق وکیل بلا توکیل بنے ہوئے؟ اب وہ اپنی بات میں پھنس گئے. اب اس کی سوال کا جواب ہے ہی نہیں نا، تو کیا جواب دیں گے اس کا؟